اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی دن تمام اعمال میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ فجر کی نماز خود پر لازم کر لو، کیونکہ یہ شیطان کے خلاف دن میں تمہاری پہلی فتح ہے۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ کچھ لوگ فجر تک جاگتے ہیں اور کچھ لوگ فجر کے لیے جاگتے ہیں۔ کچھ کو نماز نیند سے بہتر لگتی ہے تو کچھ کو نیند نماز سے بہتر لگتی ہے۔ بے شک فلاح پا گیا جس نے اللہ کا راستہ چنا۔ اور فجر کی نماز تو اللہ پاک سے وفا ہے۔ سجدے لمبے کیجیے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ نماز تب سکون دیتی ہے جب تم سکون سے پڑھو۔ سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے۔ جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہلا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ انسان کا ہر کام آسان ہوگا جب اس کا پہلا کام نماز ہوگا۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کے دیکھیں، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی۔ جو سکون نماز اور قرآن میں ہے وہ اور کہیں نہیں ہے۔ یا اللہ ہماری ہر نماز کا ہر سجدہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، آمین۔ پریشانیوں کی دوا سجدہ ہے، اگر پھر بھی شفا نہ ملے تو دوا کی مقدار بڑھا دو۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مومن اپنے اعلیٰ اخلاق سے روزے دار اور تہجد گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اپنی پریشانیوں کو نمازوں میں بدل دو، اللہ مسائل کو نعمت میں بدل دے گا۔ بے شک زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان نماز کا چھوٹ جانا ہے۔ نماز دنیا کو ہی نہیں قبر کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ نماز کی پابندی انسان کی مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔ کم بولنا حکمت ہے، کم کھانا صحت ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ گناہ کم کرو، موت آسان ہو جائے گی اور قرض کم لو، آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے صفائی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت تو دیتا ہے لیکن جب اس پر گرفت فرماتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگو تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی۔ جس گھر کے دروازے
رشتہ داروں کے لیے بند، اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔